بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج زکوٰۃ کے چند اہم مسائل اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ دیکھیے، ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کچھ شرطیں مقرر کی ہیں۔ جس شخص کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور جس شخص کے اندر ان شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر ایمان کی محرومی کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے کہ بالغ ہو، نابالغ بچے پر چاہے وہ نصاب کا مالک کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اگر نابالغ بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، تو جس تاریخ میں وہ بالغ ہوا ہے بلوغت کی اسی تاریخ سے اس کے زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا۔ پھر آئندہ سال کی اسی ماہ کی اسی تاریخ میں بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے 2.5% زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب باقی نہیں رہا ہے تو پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ کا نکالنا فرض نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عقل مند ہو، عاقل ہو، مجنون پر، پاگل پر چاہے وہ نصاب کے مالک کیوں نہ ہو ان پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے، ایک لمٹ مقرر کی ہے۔ جس شخص کے پاس اس نصاب کے برابر مال موجود ہو، جس شخص کے پاس اللہ کی مقرر کردہ اس لمٹ کے برابر مال موجود ہو تو صاحب نصاب شمار کیا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور جس شخص کے پاس اس نصاب سے کم مال موجود ہو، اللہ کی مقرر کردہ اس لمٹ سے کم مال موجود ہو تو صاحب نصاب نہیں شمار کیا جاتا اور نہ ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ ایک تو نقدی رقم، چاہے وہ آپ کے پاس موجود ہو یا آپ نے اس کو بینک میں جمع کر رکھا ہو یا کسی شخص کو ادھار دے رکھے ہوں اور اس ادھار کا ملنا یقینی ہو تو نقدی رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسرے سونے اور چاندی پر، گولڈ اور سلور پر، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہوں، سکوں کی شکل میں ہوں یا اپنے استعمال کے لیے ہوں یا فروخت کرنے کے لیے ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بعض حضرات کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے جو استعمالی زیور ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ استعمالی زیور پر بھی، سونے اور چاندی کے استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہاں، اگر زیور سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات سے تیار کیا گیا ہے تو پھر اس زیور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تیسرے سامان تجارت پر، یعنی اس مال پر جو آپ نے اپنی دکان میں، اپنے مکان میں یا اپنے گودام میں فروخت کرنے کے لیے رکھ رکھا ہے، اس مال پر بھی، اس پورے اسٹاک پر بھی زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس پورے اسٹاک کی جو زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ سیلنگ پرائس سے نکالی جائے گی، یعنی اس قیمت پر نکالی جائے گی جس قیمت پر آپ اس کو بیچیں گے، نہ کہ اس قیمت پر جس قیمت سے آپ نے اس کو خریدا ہے۔ مثلا ایک چیز ہے، وہ 100 روپے کی آپ نے خریدی ہے اور آپ اس کو 120 روپے کی بیچیں گے، تو جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو 120 روپے کی قیمت لگا کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ نے تجارت کی نیت سے، بیچنے کی غرض سے خریدی ہے، ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مثلا آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، کوئی زمین خریدی، کوئی مکان خریدا، اور یہ یقینی نیت ہے آپ کی خریدتے وقت کہ میں اس کو بیچوں گا تاکہ نفع کماؤں، تو سال کے گزرنے پر جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو اس پلاٹ کی، اس زمین کی، اس مکان کی مالیت کا بھی حساب لگا کر کے زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی مکان اس طرح سے آپ نے خریدا ہے کہ اگر موقع ہوا تو اس میں رہائش کر لیں گے اور اگر موقع ہوا تو اس کو بیچ کر کے نفع کما لیں گے، تو اس کشمکش والی صورت میں زکوٰۃ کا نکالنا فرض نہیں ہوتا ہے۔ اگر یقینی صورت ہے کہ آپ نے اس کو صرف تجارت کی غرض سے خریدا ہے، بیچنے کی غرض سے خریدا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک تو نقدی رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، دوسرے سونے چاندی پر چاہے وہ استعمالی زیور ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، تیسرے سامان تجارت پر خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے وہ سائیکل ہوں، گاڑیاں ہوں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہے، سال کے گزرنے پر جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے
اس سامان تجارت کی ساری قیمت کو جوڑ کر کے ساری قیمت کی زکوٰۃ کا نکالنا 2.5% کے اعتبار سے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کتنی مقدار پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس صرف اور صرف سونا ہے اور باقی تینوں چیزوں میں سے اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں، نہ چاندی ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، نہ نقدی رقم ہے، یہاں تک کہ 1 روپے کی بھی مالیت اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کا نصاب صرف 7.5 تولہ سونا ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ سونا تو نہیں ہے، صرف چاندی ہے اور باقی کچھ بھی موجود نہیں، نہ نقدی رقم ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، صرف اور صرف اس کے پاس چاندی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ صرف اور صرف تجارت کا سامان موجود ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی رقم ہے، صرف اور صرف تجارت کا سامان موجود ہے، تو اگر وہ تجارت کا سامان اتنا ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، اور آج کے ریٹ کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت قریب 26,000 روپے بنتی ہے، اگر وہ تجارت کا سامان 26,000 روپے کے قریب کا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس سے کم کا ہے، مثلا 20,000 کا ہے یا 15,000 کا ہے، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، چند تولے چاندی ہے اور کچھ رقم موجود ہے، یہ تینوں چیز ملا کر کے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے یعنی 26,000 روپے سے کم کی ان کی مالیت بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح سے کسی کے پاس نہ تو سونا ہے نہ چاندی ہے، بس کچھ تجارت کا سامان ہے اور تھوڑی بہت رقم موجود ہے، تجارت کا سامان اور رقم ملا کر کے اگر یہ 26,000 روپے تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، کیونکہ کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، کچھ رقم موجود ہوتی ہے، کچھ تجارت کا سامان موجود ہوتا ہے اور کچھ دیگر چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ اگر کسی کے پاس تجارت کا سامان یا نقدی رقم یا سونا چاندی ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک اس کے پاس مال موجود ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بعض حضرات اس نصاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک غلطی کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر ہر حال میں صدقۃ الفطر کا نکالنا یا قربانی کرنا واجب ہوگا، یا جن پر قربانی واجب ہے اور صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے ان پر ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں تفصیل ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں یا صدقۃ الفطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں صرف 4 چیزوں پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، ایک نقدی رقم پر، تجارت کے سامان پر، سونے اور چاندی پر، جبکہ صدقۃ الفطر کا یا قربانی کا جب نصاب لگایا جاتا ہے تو اس میں ضرورت سے زائد سامان کا بھی حساب لگایا جاتا ہے، یعنی کسی کے پاس اگر تجارت کا سامان موجود ہے اور تھوڑی بہت رقم موجود ہے لیکن وہ اتنی ہے کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ رہی، 26,000 کو نہیں پہنچ رہی، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، مثلا 2 صوفہ سیٹ ہیں، ایک استعمال میں آتا ہے، ایک پیک رکھا ہوا ہے، تو جو پیک رکھا ہوا ہے اس کی قیمت کو جوڑا جائے گا، یا اسی طرح سے دیگر جو ضرورت سے زائد سامان ہے ان تمام سامان کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت جوڑنے کے بعد 26,000 کی مالیت کو پہنچ رہا ہے سب کچھ، تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی بھی واجب ہوگی، صدقۃ الفطر کا نکالنا بھی واجب ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ میں صرف 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ضرورت سے زائد سامان چاہے وہ کتنا بھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں بنیادی فرق ہے۔
اسی ذیل میں اس مسئلے کو بھی سمجھ لیا جائے کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ جن حضرات کے ذمہ زکوٰۃ کا نکالنا فرض نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے، گویا ان کے نزدیک مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ دیکھیے مسلمانوں میں 3 طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ کا نکالنا بھی فرض ہے، اور اگر یہ قربانی کے دنوں میں بھی صاحب نصاب ہو تو ان پر قربانی کا کرنا بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر کا نکالنا بھی واجب ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے نہ قربانی کا نصاب ہے، اس کے ذمہ نہ تو زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے اور نہ ہی قربانی کا کرنا واجب ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہے لیکن قربانی کا یعنی صدقۃ الفطر کا نصاب اس کے پاس موجود ہے، تو یہ وہ طبقہ ہے کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ کا نکالنا تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی کا کرنا واجب ہے، صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ کا لینا درست نہیں ہے۔ تو مطلقاً یہ کہہ دینا کہ جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔